حکایت شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 1۔ حکیہ انا رجلاً اشترى غلاماً۔ یہ حکیہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب بمعنی حکایت بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا، مصدر حکایتاً ہے۔ یہ ناقص یائی ہے۔ تو حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی اشترا، یہ ناقص یائی ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب بمعنی اس نے خریدا، باب افتعال سے ہے، مصدر اشترا۔ تو حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے ایک غلام کو خریدا۔ فقال له یا مولائی، تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اے میرے آقا، اریدو منک ثلاثۃ شروط۔ یہ اریدو باب افعال سے ہے، ارادتاً بمعنی چاہنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم ہے۔ تو اریدو میں چاہتا ہوں، من کا آپ سے، یعنی کہ کاف ضمیر جو راجع ہے یہ آقا کی طرف، یعنی کہ میں آقا سے چاہتا ہوں 3 شرطیں۔ احدہما، ان میں سے ایک، اللہ تمنعنی عن الصلاۃ، کہ آپ مجھے نماز سے نہیں روکیں گے، آپ مجھے نماز سے نہیں منع کریں گے۔ اذا دخل وقتها، جب اس کا وقت آ جائے، یعنی یہ وقتها میں جو ہا ضمیر ہے یہ نماز کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو آپ مجھے نماز سے نہیں روکیں گے۔ والثانی ان تستخدمنی بالنہار، آپ مجھ سے دن میں کام لیں گے، یعنی آپ مجھ سے دن میں، تستخدمنی، آپ مجھ سے دن میں خدمت لیں گے۔ اور یہ تستخدمنی اور لا تمنعنی، یہ لا تمنعنی نفی مضارع، فعل مضارع منصوب ان کے ذریعہ سے ہے، واحد مذکر حاضر بمعنی روکنا، باب فتحہ سے۔ اور تستخدمنی یہ باب استفعال سے، مصدر استخدام بمعنی خدمت طلب کرنا، اور فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، نہار کے معنی دن ہوتے ہیں۔ تو ولا تشغلنی باللیل، آپ مجھ کو مشغول نہیں کریں گے رات میں۔ یہ تشغلنی فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، بے بھی باب فتحہ سے۔ تو آپ مجھے دن رات میں آپ مجھ سے رات میں کام نہیں لیں گے۔ والثالث، تیسری شرط، ان تجعل لی بیتن، آپ میرے لیے ایسا گھر بنائیں گے، لا يدخلها احد غیری، جس میں میرے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو، جس میں میرے علاوہ اور کوئی نہ آئے، آپ میرے لیے ایسا گھر بنائیں گے۔ فقال له، تو اس نے، یعنی غلام، تو اس آقا نے غلام سے کہا، لکا ذالک، یہ ساری تیری چیزیں، یعنی کہ یہ سب تیری چیزیں منظور ہیں۔ تو آقا نے کہا، فانظر الی ھذہ، تو الی ھذہ البیوت، تو ان گھروں کو تو دیکھ، فانظر، تو ان گھروں کی طرف دیکھ۔ یہ فانظر امر حاضر، واحد مذکر باب نصرہ سے، نظرہ ینظر نظراً، دیکھنا۔ فانظر الی ھذہ البیوت، تو ان گھروں کی طرف دیکھ، بیوت یہ بیت کی جمع ہے۔ فطافا بہا، بہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے گھروں کی طرف، اور طافا میں جو ضمیر نکلے گی وہ لوٹے گی غلام کی طرف۔ طافا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، طافا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا، یہ اجوف واوی ہے۔
اجوف واوی ہے تو فطافہ بہا تو غلام نے گھروں کا چکر لگایا، حتی رایا بیتن یہاں تک کہ اس نے ایک ایسا گھر دیکھا، حتی رایا بیتن خرابن یہاں تک کہ اس نے خراب گھر دیکھا، فاختارہ تو اس نے اس کو اختیار کیا، تو اس نے اس کو پسند کر لیا۔ اختارہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، یہ باب افتعال سے بمعنی اختیار کر لینا، لینا، چننا، تو اس نے اس گھر کو چن لیا۔ فقال له مولاہ تو آقا نے، تو اس کے آقا نے اس سے کہا، غلام کے آقا نے غلام سے کہا، لما اخترت الخراب تو نے خراب گھر کیوں اختیار کیا، تو نے خراب گھر کو کیوں پسند کیا؟ فقال یا مولائی تو غلام نے کہا، اے میرے آقا، اما علمتا کیا آپ نہیں جانتے، یہ استفہامیہ ما نافیہ، اما علمتا کیا آپ نہیں جانتے، ان الخراب یکون مع اللہ کہ خراب گھر اللہ کے ذکر سے عمارتاً و بستاناً آباد ہو جاتے ہیں، کہ خراب گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتے ہیں۔ فصار الغلام یاوی الیہ باللیل تو غلام پناہ لینے لگا اس گھر میں رات کو، تو غلام اس گھر میں رات کو پناہ لینے لگا۔ یہ یاوی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب محموز فا اور لفیف مقرون ہے، باب ضربہ سے آوا یاوی بمعنی ٹھکانہ لینا، اترنا، پناہ لینا۔ ففی بعض اللیالی تو رات کے کچھ حصے میں اتخذ مولاہ مجمعا للشراب واللہو، اتخذ مولاہ تو اس کے آقا نے شراب لہو لعب کی محفل انعقاد کی۔ اتخذ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب افتعال سے اتخذ یتخذ اتخاذا بمعنی لینا، بنانا، کر لینا، جمع کرنا، تو اس نے محفل اکٹھا کیا، مجمع اکٹھا کیا شراب لہو لعب کے لیے۔ فلما انتصف باللیل تو جب آدھی رات جا چکی، جب رات کا آدھا حصہ گزر چکا، آدھا حصہ رات کا چلا گیا، وتفرق اصحابہ اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہو گئے۔ یہ اس سے پہلے انتصفا، یہ انتصفا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افتعال سے انتصفا ینتصف انتصافا نصف تک پہنچنا، اور تفرقہ یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب تفعول سے تفرقہ تفرقا، تو اس کے ساتھی اس سے جدا ہو گئے، اس کے ساتھی چلے گئے۔ قام یطوف فی الدار آقا کھڑا ہوا، یطوف فی الدار اور چکر لگانے لگا، یعنی غلام کے گھر کا۔ فوقف علی حجرۃ الغلام تو غلام کے گھر یعنی غلام کے کمرے پر وہ ٹھہرا۔ وقفہ معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کے، وقفہ یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب نصرہ سے۔ فوقف علی حجرۃ الغلام تو غلام کے کمرے پر وہ ٹھہرا۔ فاذا فیہا تو اس نے اس میں قندیل تو اس میں ایک نور کی قندیل ہے۔ فاذا فیہا تو اس میں قندیل من النور تو اس میں ایک ایسی نور کی قندیل ہے، معلق من السماء جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، والغلام فی السجود اور غلام سجدے میں ہے، یناجی ربہ اور اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ یناجی
فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب مفعلت سے بمعنی سرگوشی کرنا، مناجات کرنا، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ إِلَيْهِ، اور وہ کہہ رہا ہے، اوجبتا علیہ، تو نے مجھ پر واجب کیا، خدمت مولاہی، میرے آقا کی خدمت کو، نہارن، دن میں، یعنی وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر میرے آقا کی خدمت کو دن میں واجب کر دیا۔ اوجبا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر باب افعال سے، اوجبا یوجبو ایجابن۔ ولولاہ ما اشتغلت، اور اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں مشغول نہ ہوتا مگر بخدمتی کا لیلی و نہاری، دن اور رات میں صرف تیری خدمت پر، یعنی میں صرف دن اور رات تیری ہی خدمت کرتا، دن رات تیری ہی عبادت کرتا۔ فاعذرنی، پس تو معذور رکھ، یعنی اپنے رب سے وہ کہہ رہا ہے، فاعذرنی ربی، اے میرے رب تو مجھ کو معذور رکھ۔ یہ فاعذرنی فعل امر واحد مذکر حاضر باب ضربہ سے۔ فلم یزل مولاہ، تو اس کا آقا نہ پھرا، ینظر الیہ، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فارتفع القندیل، قندیل مرتفع ہو گئی۔ ختم السقف، اور چھت بند ہو گئی۔ فجاء الرجل، آدمی آیا، واخبر امرأتہ، اور اس نے اپنی بیوی کو بذالک، یہ سارا معاملہ بتایا۔ فلما کانت اللیل القابلۃ، تو جب دوسری رات آئی، قام الرجل و امرأتہ، تو مرد اور اس کی بیوی، علی حجرتی، کمرے پر کھڑی ہوئیں، والقندیل معلق، اور قندیل روشن ہوا، والغلام فی السجود، اور غلام سجدے میں ہے، والمناجات، اور مناجات کر رہا ہے، الی طلوع الفجر، طلوع فجر تک، ثم دعوا الغلام، پھر ان دونوں نے غلام کو بلایا، وقالا، اور ان دونوں نے کہا، انتا حر، تو آزاد ہے، لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، حتی تتفرغ لخدمتہ من کنت تتعذر الیہ، یہ تفرغا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر باب تفعل سے، تفرغ یا تفرغ بمعنی کام سے خالی ہونا، یعنی کہ خالی ہونا۔ اور یہ تعذرا کنتا، تعذرا یہ ماضی استمراری واحد مذکر حاضر باب افتعال سے، بمعنی عذر پیش کرنا، عذر چاہنا اس وقت تک جبکہ با الی صلہ کے ساتھ آئے۔ تو حتی تتفرغ، یہاں تک کہ تو فارغ ہو جائے اس کی خدمت سے، یعنی کہ ان دونوں نے اس کو آزاد کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ کہہ رہے ہیں کہ تو فارغ ہو جائے اس کی خدمت سے جس کے دربار میں تو عذر خواہی کرتا ہے، جس کی دربار میں تو عذر خواہی کرتا ہے۔ وَأَخْبَرَاهُ، تو ان دونوں نے اس کو خبر دیا، ان دونوں نے اس کو بتایا، بما رائن، اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے اللہ کی من کراماتہ علی اللہ، جنہوں نے اللہ کی کرامت میں سے دیکھا ہے۔ فلما سمع ذلک، تو جب اس نے اس کے بارے میں سنا ہے، تو جب اس نے اس کو سنا، رفع یدیہ، یہ یدیہ یہ تثنیہ ہے، نون یدین اصل میں یدینہ ہے،
یدین اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو یدیہ یہ ہو ضمیر اضافت ہوئی تو اسی کی وجہ سے نون گر گیا۔ تو یدیہ تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، وقال الیہ کنت اسألک اور اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، اللہ تکشفا ستری کہ تو میرے راز کو ظاہر نہ کرے گا، کہ تو میرے راز کو نہ کھولے گا، وَأَلَّا تَظْهَرَ حالی اور میرے حال کو ظاہر نہ کرنا، یعنی میرے راز کو نہ کھولنا اور میرے حال کو ظاہر نہ کرنا۔ فَإِذَا كَشَفْتَهُ جب تو نے اس کو ظاہر کر دیا، یعنی کہ جب اے پروردگار تو نے راز فاش کر دیا، فَأَقْبِضْنِي الیکا فَقْبِضْنِی الیکا تو قبض کر لے اپنی طرف، یعنی کہ تو روح کو قبض کر لے۔ فَخَرَّ میتن خرّا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب نصرہ ضربہ سے اوپر سے نیچے گرنا، تو وہ گر پڑا، یعنی کہ وہ انتقال کر گیا، اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لی۔ لا تکشفا فعل نہیں نفی فعل مضارع واحد مذکر غائب منصوب ہے ان کے ذریعہ سے، اور لا تظہرا بھی یہ فعل نہیں فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، یہ بھی ان کی وجہ سے ہی منصوب ہے باب افعال سے۔